رمضان المبارک کی 27ویں رات جب نہتے فلسطینی مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر رہے ہیں، یہودی اسرائیل کی فوج وہاں پر داخل ہوتی ہے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر حملہ شروع کر دیتی ہے۔ چیخ و پکار سے مسجد اقصیٰ دہل جاتی ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ 70 سال سے مسلسل ہم لوگ اسرائیل یہودیوں کی اس ظالمانہ حرکت کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کا مسجد اقصیٰ سے جو قلبی لگاؤ ہے، جو ایمانی تعلق ان کو ہے، وہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے وہ جگہ قابل تقدس ہے، بابرکت وہ جگہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ ساتوں آسمانوں کی سیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے کروائی گئی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ وہ سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبل اول رہی ہے، لہٰذا اس سے ایک مسلمان کا قلبی تعلق رہنا یہ اس کے ایمانی دلیل ہونے کی دلیل، ایمانی جذبہ ہونے کی اس کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بابرکت جگہ کہا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بابرکت کہا ہے۔ دوسری طرف حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ اس سرزمین کو تمام عالم کے لیے اللہ رب العزت نے بابرکت بنا دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بابرکت کہا ہے۔ سورہ مائدہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو مقدس سرزمین کہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس میں اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بابرکت کہا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 18 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بابرکت کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرزمین صرف برکت ہی کی نہیں بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خواہش یہ تھی کہ اس سرزمین کو فتح کیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اس سرزمین کو فتح کیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اس کا تعلق مسلمانوں سے رہا ہے، اور مسلمان اس سرزمین کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر سفر کی اجازت دی ہے، یعنی قصداً وہاں پر ہم شرعی طور پر سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان میں 3 مساجد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ گھر میں جب نماز پڑھتے ہو تو اس کا 1 درجہ ثواب ملتا ہے، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 25 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ نے مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے تعلق سے فرمایا کہ جو شخص اس کے اندر نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے۔ اور پھر مسجد حرام کے تعلق سے فرمایا کہ اس میں جو نماز ادا کرتا ہے اس کو 1,00,000 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جو مرتبہ ہے، جو اہمیت ہے، وہ مسلم ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا اس سے بہت اچھا تعلق اور قلبی لگاؤ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سوال یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنے سال کے درمیان میں وقفہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، یعنی مسجد حرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر جو دوسری مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ صرف علاقائی طور پر یہ لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی اسلام اور کفر کے درمیان ہو رہی ہے، یہ لڑائی دو مذہبوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقائی لڑائی ہے، جیسے بارڈر پر لڑائی ہوتی ہے اس طریقے سے لڑائی سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمان نہتے ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں پر پتھر لے کر توپوں اور گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرزمین مقدس سرزمین ہے، بابرکت سرزمین ہے۔ قرآن میں اس کو بابرکت کہا گیا ہے، حدیث میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی جہاں تک ہو سکے اس مسجد کی بازیابی کے لیے، وہاں پر باضابطہ مسلمانوں کے اجتماع کے لیے، مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، خوب رو رو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بھی سمجھائیں اور بتلائیں کہ یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عملی طور پر جو کچھ اقدامات کر سکتے ہیں وہ کرنے کی، اور خاص طور پر اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔